بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 15 اگست سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج ایک دو باتیں شروع میں کرتے ہیں کچھ اور پھر خبروں کی طرف آتے ہیں. یہ بھی ایک خبر ہے، ویسے تو بہت بڑی خبر. ایک تو جناب 14 اگست مقبوضہ کشمیر میں 14 اگست کو یوم آزادی منایا گیا کل، اور چونکہ وہاں سے خبریں ذرا ہمیں لیٹ موصول ہوتی ہیں، فوٹیجز آئیں. وہاں پہ مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ وادی جو ہے وہ ایسے لگ رہی تھی وہ الحمدللہ پاکستان کا ہی حصہ ہے اور وہاں پہ پاکستانی ہی بستے ہیں. اور وہاں کے گلی کوچوں میں، وہاں کے محلوں میں، وہاں کے بازاروں میں تمام تر پابندیاں توڑ کر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے، گلیوں میں آئے، گھروں سے باہر نکلے. انہوں نے ریلیاں نکالیں، انہوں نے جلوس نکالے اور جشن یوم آزادی 14 اگست کا منایا. پاکستان کی آزادی کا دن انہوں نے وہاں منایا. اور تمام فورسز جو ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو روک سکیں، کیونکہ اتنا چارج کراؤڈ تھا وہ. اور نہ صرف یہ کہ ریلیاں نکلیں بلکہ آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوا، آتش بازی کی گئی اور لوگوں نے ہاتھ میں قومی پرچم لیے ہوئے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے. بالکل خوف نہیں تھا. اس میں بچے بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں بزرگ بھی تھے. تو جناب یہ ایک بہت ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو 8 نہیں 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں جہاں پہ درندگی ہو رہی ہے، جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو کچھ ظلم و ستم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے بھرپور طریقے سے یوم آزادی منایا. اور آج انہوں نے کیا کیا، آج 15 اگست ہے اور آج آزادی کا دن تھا بھارت کا، لیکن آج انہوں نے بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا. وہاں پہ پرچم جلائے گئے، وہاں پہ جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے وہ کیے. ایک اور بات بتاؤں کہ نہ صرف 14 اگست کو ریلیاں نکالی گئیں بلکہ قومی پرچم دیواروں پہ چسپاں کیے گئے، گھروں پہ لہرائے گئے اور تو اور پرچم بنا کے کشتیوں میں لگا کے جھیل اور دریاؤں میں چھوڑے گئے اور کوئی روک نہیں سکا. تو 15 اگست کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں کس ملک کی کتنی رٹ ہے اور لوگ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ وہ خوف ہے جو کہ انڈیا کو 70 سال سے کھائے جا رہا ہے اور اب یہ خوف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اسی خوف کی وجہ سے جو انڈیا ہے وہ مسلسل مودی سرکار ایک کام غلط پہ غلط کام کیے جا رہی ہے، لیکن اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب آتے ہیں جناب پاکستان کی طرف. پاکستان بھی یہ جو 14 اگست ہے یہ بہت ہی پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ میں تو کہوں گا وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور جنرل باجوہ کے لیے اور جو ملٹری رجیم ہے ان کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوا. لکی اس سینس میں ثابت ہوا کہ جناب پاکستان کے قومی خزانے میں 700 ارب روپیہ، جو کہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، ختم ہو چکا تھا. 700 ارب روپیہ قومی خزانے میں آ رہا ہے اور یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، 700 ارب روپیہ. تو جناب یہ کیسے آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جی سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس مشیر عالم انتہائی سینئر جج ہیں اور جسٹس فیصل عرب جو کہ انتہائی قابل احترام، ان کو جاتا ہے جناب. اور ایک کیس تھا آپ کو یاد ہوگا کہ گیس کمپنیوں نے ایک کیا کہنا چاہیے بقایا جات تھے، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، بقایا جات تھے اور وہ بقایا جات وصول کرنے تھے گورنمنٹ آف پاکستان نے. اور گیس کمپنیوں نے
اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا. نیچے ہائی کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ آیا ہوا تھا, سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی تھی, اسٹے ہوا تھا اور گیس کمپنیاں گئی ہوئی تھیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان کو یہ جو آئل اینڈ گیس کا ایک پورا مافیا جی کارٹل ہے, مافیا کہوں گا میں تو اس سے چھوٹا لفظ ہے نہیں, اور وہ بیٹھے ہیں کابینہ میں, وہ لوگ موجود ہیں, ندیم بابر صاحب. وہ یہ جناب انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو پتہ نہیں کیا بریف کیا, اور جھوٹی سچی کہانی سنائی, اور انہیں کہا گیا کہ یہ کیس ہمارا بڑا کمزور ہے, اس لیے اس پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. اب وہ خود بیٹھے تھے, اسٹیک ہولڈرز جن کے مفادات تھے وہ خود کابینہ میں بیٹھے تھے, وہی بریفنگ دے رہے تھے, اور باقی باہر بیٹھے تھے, تماشا دیکھ رہے تھے. اور اس وقت یعنی کہ سال پہلے کی بات ہے, اس وقت یہ اماؤنٹ تھی تقریباً 500 ارب روپیہ. اس وقت کیا کیا گیا؟ اس وقت یہ کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی کہ جناب یہ ہماری آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوگی, یہ ہمارا کیس بہت کمزور ہے اور ہم عدالت سے یہ کیس جیت نہیں سکتے, اس لیے گیس کمپنیوں کے ساتھ ذرا ہو گئی ہے, معاملات طے ہو گئے ہیں, تو یہ 200 ارب روپے دینے کے لیے تیار ہو گئے, اور یہ 200 ارب اور باقی ہم ویو آف کر رہے ہیں, یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے, اور باقی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. اور جناب باقی یہ ہے کہ یہ 200 ارب روپے قومی خزانے میں آ رہا ہے, اور دوسرا یہ ہم پہ احسان بھی کر رہے ہیں, یہ اپنی اپیلیں بھی واپس لے لیں گے. یہ ہوا. اس میں ہم نے بھی پروگرام کیا, ARY پہ میں نے بھی کیا, ارشد شریف صاحب نے بھی کیا, یہ خبر رؤف کلاسرا صاحب نے دی, اور ہم نے پروگرامز کیے. جب پروگرامز کیے تو 24 گھنٹے اور ساری تصویر ہم نے دکھائی وزیر اعظم عمران خان کو اور اتھارٹیز کو. تو جب یہ پروگرامز ہوئے تو اس سے اگلے دن ہی 1 سال پہلے کی بات ہے ایگزیکٹ, اور اس سے اگلے دن ہی یہ جب اس طریقے سے پریشر ڈیولپ ہوا اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی پتہ چلا کہ نہیں کچھ گڑبڑ ہے, تو گورنمنٹ نے یہ صدارتی آرڈیننس کر کے یہ سب کچھ کیا گیا تھا, جو بتانا میں بھول گیا, تو پھر وہ آرڈیننس واپس لے لیا گیا. ہم نے کیونکہ یہ ملبہ سارا سپریم کورٹ پہ پھینک رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں اسٹے ہے, عدالتوں میں لٹیگیشن ہے اور ہم یہ مقدمہ جیت نہیں سکتے. اس وقت اٹارنی جنرل انور منصور خان تھے, انہوں نے یہ اس کے اپوزٹ تھے, اس آرڈیننس کی فیور میں نہیں تھے, تو وہ ابھی ان کریڈٹ گوز ٹو آلسو اٹارنی جنرل انور منصور صاحب بھی, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں اپیلیں, تو وزیر اعظم عمران خان نے اپیل کی, پبلک میں اپیل کی سپریم کورٹ سے کہ جتنے بھی اسٹے آرڈر ہیں, جو میجر کیسز ہیں جن میں اماؤنٹ انوالو ہے, اس کا انہوں نے اپیل کی کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے. وہ اپیل لگی پچھلے ہفتے, اور وہ اتنا آسان کیس, وہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی تھی, اس کے بعد ججمنٹ اناؤنس ہو گئی, اور ججمنٹ اناؤنس ہوئی تو وہ اپیلیں گیس کمپنیوں کی خارج, اور 700 ارب روپے ادا کرنے کا حکم دے دیا. 200 ارب روپے میں یہ ڈیل ہو رہی تھی, 200 ارب روپے میں یہ ڈیل ہو رہی تھی. 200 ارب روپے دینا تھا, 500 ارب کہاں جانا تھا یہ ہم نہیں کہتے, یہ ہمارا جو کلچر ہے, جو ہمارے رسم و رواج ہیں, بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ 500 ارب میں سے جو 500 ارب کا فائدہ ان کو پہنچنا تھا, ان میں سے کچھ ارب جو ہیں وہ کن پاکٹس میں جانے تھے, انڈر دا کارپیٹ. اور یہ ڈیلیں بہت بڑی ڈیل تھی, آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں, 500 ارب روپے کی, تو یہ چھوٹ تھی. لہذا وہ جناب اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ حکومت کے حق میں فیصلہ دیا, اور تاریخی فیصلہ دیا. ایک تو یہ میں نے بتایا, اور یہ 700 ارب روپے دینے ہوں گے, 24 قسطوں میں دینے ہوں گے, اور ہر صورت میں دینے ہوں گے. یہ ایک لکی. اس کے بعد اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی ایسی لچھے دار گفتگو انہوں نے کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ اس کیس میں ہے ہی نہیں کچھ, یہ تھا. تو اب
یہ جناب اس وقت پھر یہ کریڈٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بھی جاتا ہے، گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے جب یہ پروگرام دیکھے ٹی وی پہ اور جب انہوں نے یہ ایگزامن کیا تو یہ آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا، اور اب فیصلہ یہ ثابت ہوا کہ جناب وہ آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ درست تھا 700 ارب۔ ایک اور خبر ملی 14 اگست کو، اور وہ یہ ہے پھر شوگر مافیا آئی پی پیز کے ایک جناب انویسٹیگیشن ہوئی، آڈٹ کروایا گیا، اس میں گھپلے نکلے، اس میں بھی بلینز کے نہیں ٹریلینز کے گھپلے نکلے، اور گھپلے نکلنے کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ جی معاملہ اب یہ جائے گا نیب کو، کیونکہ پہلے یہ دھمکی دیتے تھے جو آئی پی پیز والے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا ایگریمنٹ ہے اور اس میں انٹرنیشنل جو ہے وہ گارنٹیز شامل ہیں، انٹرنیشنل لا انوالو ہے، اگر ہمیں کچھ کہا تو ہم عالمی عدالت انصاف میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے چیلنج کریں گے انٹرنیشنل کورٹ میں۔ تو گورنمنٹ دبی ہوئی تھی، یہ موجودہ گورنمنٹ آئی، کریڈٹ دینا چاہیے جی جو بنتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو، اچھے کام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ان کے پریشر میں نہیں آئے اور آڈٹ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ تو ساری بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو فارمولہ طے پایا ہے، وہ سارے کا سارا بدنیتی اور کرپشن پہ ملوث ہے، اور اس فارمولے کے تحت کبھی بھی پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو خسارہ ہے، وہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا فارمولہ آئی پی پیز کے ساتھ پچھلی حکومتیں طے کر کے گئی ہیں، اور یہ ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ ہے، اور بلینز اور ٹریلینز جو ہیں وہ جمع ہوتے رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے 400 ارب سے زیادہ پیمنٹ کی تھی آئی پی پیز کو بغیر آنکھیں بند کر کے، تو اس سے زیادہ رقم اب ہو چکی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جناب جب یہ چوریاں پکڑی گئیں ان کی تو اس کے بعد ان کے سامنے آپشن یہی تھا، ان کو اب پھر جیل نظر آ رہی تھی، ریفرنس بننے تھے، اور یہ پھر انٹرنیشنل کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ کرپشن انوالو جہاں پہ ہو جائے، جہاں پہ میلا فائڈی ثابت ہو جائے تو پھر ادھر کا رخ نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اب جناب آئی پی پیز نے سیٹلمنٹ کر لی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا وزیر اعظم نے، اور وہ سیٹلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب ریوائز کر رہے ہیں اب اس ایگریمنٹ کو جس کی یہ دھمکیاں دیتے رہے، پچھلے 30-40 سال سے دھمکیاں دے رہے ہیں، 30 سال سے وہ ریوائز کر رہے ہیں اس سارے ایگریمنٹ کو اور پاکستان کے ساتھ، اور اب بجلی سستی ملے گی، ریٹس کم ہوں گے، تو یہ دو ایک اہم ترین تھے جناب امپورٹنٹ۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ اکانومی کا اتنا برا حال نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے جناب، اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی اس وقت نمبر 2 پہ جا رہی ہے پوری دنیا میں، اور اگر کسی کے پاس پیسے ویسے پڑے ہیں تو وہ جناب جائیں، اور وہاں پہ پیسہ ہی پیسہ ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا خسارہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے، اور یہ جو کیا کہنا چاہیے ایکسپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں، امپورٹ بل کم سے کم ہو رہا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں موٹی موٹی۔ اس کے بعد یہ کہ جب سے ہمارا کنسٹرکشن کا جو انڈسٹری ہے وہ اس کو چھوٹ دی گئی ہے، اس میں بھی بہت تیزی آئی ہے، اور یہ ایک اچھے سائن ہے۔ اور پھر کرونا میں پوری دنیا نے تعریف کی ہے جناب، ہماری پاکستان کی تعریف کی ہے کہ ہم نے کرونا وائرس سے بہت اچھے طریقے سے نمٹا ہے، اور ہم نے کسی بھی قسم کی بہت بڑے کرائسس سے نکل کے نہ معاشی بحران پیدا ہوا، نہ وبائی بحران پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو یہ 14 اگست کے موقع پہ اچھی خبریں آئیں، میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔